دو طرح کے الزام کوفے پہ لگ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں آج ایک ضرب المثل بن گئی ہے کسی کی بے وفائی، یار وہ تو کوفی نکلا، فلاں شہر وہ تو نہیں سارا ہی کوفہ ہے. دیکھو کوفہ کو دو نظروں سے دیکھنا، صرف دشمن کی نظر سے نہ دیکھو. کوفے میں بڑے بڑے جید علی کے عاشق بھی تھے. حانی بن عروہ کہاں سے تھا؟ سلیمان بن سرد خزائی کہاں سے تھا؟ مختار سقفی کہاں سے تھا؟ عابس شاکری کہاں سے تھا؟ حبیب ابن مظاہر کہاں سے تھا؟ میں کل کوفہ کا عنوان رکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب اماموں کا دور تھا تو یہ علی کے شیر کہاں کہاں تھے، یہ علی کے سپہ سالار کہاں کہاں تھے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مجالس میں بیان ہوں گی. کوفہ جیسے حساس، کیونکہ کوفہ فوجی چھونی تھی، ایران اور عراق کی سرحد لگتی تھی، حساس ترین ایریا تھا کوفہ مسلمانوں کا. یہاں سے دیکھ لیں کہ امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے تخت خلافت یہاں رکھا، اور تمہارے 12ویں آقا کا بھی تخت کوفے میں ہو. اس نے وہاں ولید ابن عقبہ کو گورنر بنا دیا. بصرے جہاں سے علی کے خلاف بہت سازشیں ہونے والی ہیں، جہاں سے جمل کے لیے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، جہاں سے علی کے دشمنوں کی تیاری ہونی ہے. اب یہ دیکھو میں پہلے جمل اور صفین کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں. وہاں علی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بصرے کا گورنر اپنے مامو زاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو بلایا. کوفہ میں خالہ زاد، وہاں مامو زاد. مصر اسلام کا امیر ترین ایریا، جہاں سے مرکز کو سب سے زیادہ ریونیو وصول ہوتا تھا، وہاں عبداللہ ابن سریح اپنے رضائی بھائی کو حاکم بنا دیا. یہ وہ ہے فتح مکہ پہ رسول نے کہا تھا اس کا خون مباح ہے، کسی کو قتل نہ کرو، اسے مار دو. اور اس کے خاندان سمیت قدمہ رسول پہ گر کے رسول سے معافی کی مانگی تھی. جس پہ رسالت اتنی ناراض تھی اسے مصر کا گورنر بنا. اب دیکھیے گا، آپ آئمہ کی مظلومیت تو ہم سارے پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا محرکات کیا تھے. میں ایسے ایسے کردار آپ کے سامنے مجلسوں میں پڑھوں گا، آپ کو وہ کردار آج بھی نظر آئیں گے. شیعت کی تاریخ بھی بڑی گھنونی تاریخ ہے. اب یہاں پہ جو شام تھا جہاں سے ملوکیت کی ابتدا ہونے والی تھی، یہ شام جو تھا یہ پہلے خلیفہ کے دور میں، جب پہلا خلیفہ بیٹھا تھا اس وقت میں جو شام تھا یہ آج کا شام نہیں تھا. اردن اس میں شامل تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، حمص کا علاقہ پورے کا پورا اس میں شامل تھا، بحرین اس میں شامل تھا. اتنا بڑا تھا شام. پہلے خلیفہ نے 4 سرداروں کو 10,000 کا لشکر دے کے شام بھیجا تھا اور انہیں کہا تھا شام فتح کرو. یہ پہلی خلافت کے دور میں لشکر نکل گیا تھا مدینے سے. اس کے سردار کون تھے؟ ابو عبید اللہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص اور یزید بن سفیان. یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن سفیان. ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی تھا. یہ قسطنطنیہ کا جو حوالہ دیا جاتا ہے یزید ابن معاویہ کا نہیں ہے، یہ یزید بن سفیان کا، جہاں پہ ابو ایوب انصاری جیسے جید صحابی کی شہادت ہوتی ہے. اب ان چاروں کو بھیج دیا گیا 10,000 کا لشکر دے کے، انہیں کہا کہ جاؤ شام فتح کرو. اور جب شام فتح ہو جائے، جسے ہم آج شام کہتے ہیں اسے اس دور میں دمشق کہتے تھے. جو آج ملک ہے نا اس دور میں چھوٹا سا صوبہ تھا، اسے دمشق کہتے تھے، اور اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے.
اس کی اگر پرانی تاریخ میں جائیں گے تو جناب نوح کے دور سے اس کی تاریخ نکلے گی. جناب نوح کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اس نے آباد کیا تھا، پھر سام کہنا مشکل ہو گیا تو اسے نقطوں کے ساتھ شام پڑھا جانے لگا. اس پورے علاقے کو فتح کر، جب یہ پورا علاقہ فتح ہو جائے تو پھر کیونکہ تم چاروں نے محنت کرنی ہے، تقسیم بھی تم چاروں کر لینا. اور انہوں نے سرکاری طور پر لکھ کے بھیجا تھا کہ اردن شرجیل بن حسنہ اس کا گورنر بن جائے، پہلے ہی لکھ دیا تھا، ابھی فتح نہیں ہوا. حمص عمر بن عاص کو دے دینا، فلسطین ابو عبیدہ بن جراح کو دے دینا، اور دمشق یزید بن سفیان کو دے دینا. ادھر مدینے میں خلافتیں چلتی رہی، ادھر شام میں کیا ہو رہا تھا؟ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ چلتی رہی. آخر 14 ہجری کو شام فتح ہو گیا. جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا ویسے تقسیم ہو گیا. دمشق آ گیا یزید بن سفیان کے پاس. 18 ہجری تک یزید بن سفیان معاویہ کا بھائی دمشق کا گورنر رہا اور حاکم رہا. 18 ہجری کو طاعون کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق کا حاکم بنا دیا. ادھر دمشق کا حاکم بن گیا معاویہ بن ابی سفیان، صرف دمشق کا. ادھر مدینہ میں خلافتیں چل رہی ہیں. ادھر 23 ہجری کو تیسرا خلیفہ تخت پہ بیٹھا. خبر دمشق پہنچ گئی کہ مرکز میں بھی ہماری حکومت بن گئی. اموی حکومت اب مرکز میں بھی قائم ہو چکی ہے، مرکزی خلافت بھی ہمارے پاس آ گئی. انہوں نے خط لکھا تیسرے خلیفہ کو، مبارکباد دی اور کہا کہ اب ہمارے پاس حکومت پہنچ گئی ہے. تیسرے خلیفہ نے مبارکباد کے عوض میں جو اس کو انعام دیا وہ انعام یہ ہے، اردن، فلسطین، حمص، بحرین تمام گورنروں کو مزول کر کے سارا علاقہ تیرے پاس ہے، اس مکمل کا حاکم تو بن جا. اور اسے پوری کی پوری سلطنت دے دی گئی اور کہا کہ تو ایک درہم بھی مرکزی حکومت کو نہ بھیجنا، جتنا ہو سکے شام کو مضبوط کر. یہ وہ دور تھا جب شام میں محل بننے شروع ہو گئے، شہنشاہیت کا دور آ گیا. وہی جو پرانے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، سلطنتیں، غلام، بڑے بڑے دربار، عیاشیاں، جو حکمرانوں کا طریقہ تھا، اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا، طرز حکمرانی تھا، وہ شام میں اسلام کے نام پہ دوبارہ آ گیا. آئیے دیکھیں اسلامو فوبیا کا آغاز ہوا کیسے تھا. آج جو مغرب کا متعصب ترین مورخ بھی اسلام کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو دیکھو تو صحیح کہ پہلے دہشت گرد بنا کون تھا. جو داڑھی دین کی علامت تھی، یہ دہشت گرد کی پہچان کیسے بنی؟ اسلام بدنام کیوں ہوا؟ اسلام میں تو حیا تھا، اسلام میں تو پتھر مارنے والے کو دعا تھی، اسلام میں تو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی جاتی تھی. تو پھر اسلام سے نفرت کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کچھ کردار ایسے آئے ہیں جن پہ لبادہ اسلام کا تھا. جب زمین سے پہلی بار زمین کے سینے کو پھاڑ کے پانی باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا لذیذ اور شفاف ہوتا ہے، انتہائی عمدہ پانی ہوتا ہے. زمین سے ابھی نکلا، آپ دیکھیں اس کا رنگ صاف، لذیذ. جو ہی یہ پانی چشموں میں آتا ہے، چشمے پہاڑوں سے گرتے ہوئے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، درختوں کے پتے شامل ہو جاتے ہیں، بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہو جاتی ہے، شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اب جب وہ پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹرز نے کہا چھان کے پینا، ابال کے پینا. رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بیماریاں آ گئی، جراثیم آ گئے. اب میں ایک ہی جملے پہ ایسے پلٹ دوں گا آپ کا نتیجہ.
جب ہم پوچھیں گے تو پانی تو وہی تھا جو کل صحت مند شفاف اور لذیذ تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جس رستے سے آپ تک پہنچا ہے صاحب وہ رستہ اچھا نہیں تھا. جب اسلام فاران کی چوٹیوں میں آیا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، انسانیت، وقار، عروج انسانیت، رشتوں کا احترام، تقدس، صاف پاکیزہ اسلام جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے محدث آ گئے، اس میں بد کردار بادشاہ. مکے سے نکل کے 1400 سال کی گندگیوں سے چلتا ہوا. تو اب آپ کہیں گے کیا سارے کا سارا اسلام کا ذائقہ بدل گیا؟ نہیں. آئیے اسی مثال کو اور کر دیتا ہوں. جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہی چشمے کا پانی میرے گھر تک پہنچے، وہ وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر تک لے. پائپ اتنا محفوظ ہے کہ وہ گندگی کو شامل نہیں ہونے دیتا. ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا. امامت نے اسلام کو محفوظ کر دیا. نہ جھوٹا راوی آنے دیا، نہ بد کردار بادشاہ آنے دیا. اور آج اسلام 2 نہروں کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. مختصر کر کے اچھا جملہ دے دوں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں خطابت کے گھوڑے کو دوڑاؤں تاکہ کم مجلسیں بہت تھوڑی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نتیجے آ سکیں. اب یہ شام میں حکومت بنا چکے تھے صاحبان. اس نے 23 ہجری کو یہ حکومت سنبھالی ہے. 60 ہجری تک یہ مسلسل وہاں حاکم رہا ہے. 42 سال اس نے اکیلے نے حکومت کی ہے. 42 سال اس نے شام والوں کو اور اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. اس نے شام والوں کو دکھایا اسلام کا ایک رخ. شام کا اسلام اتنا غلیظ ہو گیا تھا. آپ یقین کریں میں واقعات پڑھوں تو آپ اسے مذاق تصور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مدینے سے چلا اور جب وہ شام پہنچا تو جب شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے کان میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ. وہ شخص جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول. جب وہ مسجد میں یہ حقائق پڑھ رہا ہوں اسلام کے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور جو جماعت کرا رہا ہے اس کی ایک ٹانگ مصلے پہ اور ایک ٹانگ مصلے سے باہر ہے، اور اس حالت میں نماز. اس نے پیچھے کھڑی ہو کے جب یہ نماز ہوتی دیکھی اس نے کہا مسلمان اذان بھی غلط کر رہے ہیں، نماز بھی غلط. یہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی کو شکایت لگاتا ہوں. جب یہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی کے سامنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سن رہا ہے، اور اس کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام ہے، اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شراب ہے. اس کا آپ نے صرف سن کے کانوں کو ہاتھ لگایا. وہ مدینے سے آیا تھا، اس نے اصل اسلام دیکھا، خالص اسلام دیکھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دوڑا اور جا کے اس نے کہا میں مفتی اعظم کو شکایت لگاؤں. پتہ چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹا ہوا ہے.
اور لوگ اس کو اٹھائیں گے اور اسے زندہ ہی قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دیں گے اور مفتی دعا کروا کے واپس. اسے رستے میں مفتی کا ہاتھ بدل گیا, پکڑ لیا, اس نے کہا خدا برباد کرے تمہیں شام والوں, کیا کر دیا تم نے مدینے والے محمد کے اسلام کا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اذان اور نماز اور قاضی شراب پی رہا ہے اور قرآن کھلا ہے, تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا دربار میں آ, ایک ایک سوال کا جواب دیتے. دربار میں اس نے کہا ہاں پہلا سوال کر. اس نے کہا اذان کیوں بدلی؟ اس نے کہا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ایک عیسائی اذان دیتا ہے. وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے. دوسری اس نے کہہ دیا اس میں کیا غلط کہا؟ اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی اس کی ایک ٹانگ مسجد میں ہے. اس نے کہا جلدی میں آ گیا تھا, آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کیا غلط کیا؟ جس نے سامنے قرآن کھول کے شراب پی, اس نے کہا اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے, وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ میری دوا ہے, وہ پی کے بتا رہا تھا یہ شراب ہے. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی, مر گیا. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سر پیٹا. تو جب وہ جانے لگا تو اسے حاکم نے کہا مدینے جا کے علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اسلام یہ ہے, سوچ کے مجھ پہ حملہ کرنا, اب تمہارا اسلام نہیں رہا. اب جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ بڑا نفرت آمیز ہے. اس نے کہا اب تمہارے اسلام کو امیہ کے بچوں نے کھیلنے والی گیند بنا لیا. اب امیہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں تمہارے اسلام سے. دن کے وقت ایک شخص, آپ نے بڑا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن وہ لفظ ہی سنا ہوا ہے کہ ایک شخص اس نے سامان تجارت کو لادا ہوا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا تھا. جو ہی شام کی حدود میں داخل ہوا تو غلام اونٹ پہ سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کر تازیانہ پکڑے اس نے مالک کو مارا. اس نے کہا چل میں مالک ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا بدبخت مالک میں ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں تو غلام. شام میں گیا, قیمتی سامان تھا, اس نے رشوت دی اور رشوت دے کے لوگوں کو گواہ بنا کے دربار میں لے گیا. گواہی ہو گئی, قرآن کے مطابق ہوئی. انہوں نے کہا سامان اور اونٹ اس کے حوالے کرو. جب مالک کو کہہ دیا جا, اسے کوڑے مار کے باہر نکالا گیا. اس نے کہا بدبختو پوچھ تو لیتے, قرآن پہ گواہی لے لی, یہ اونٹ نہیں یہ اونٹ نہیں ہے. پھر حاکم شام نے کہا جا کے علی کو بتا دینا میں نے شام میں ایسے لاکھوں اکٹھے کر لیے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹنی کو اونٹ کہہ لیتے ہیں. یہ اسلام کی تصویر بن گئی تھی, یہ اسلام کی شکل بن گئی تھی. حدیثیں اتنی جھوٹی آ گئی تھی, اتنی جھوٹی آ گئی تھی کہ اصل حدیث کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اصل حدیث کس کے پاس؟ کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, انہیں بھی جب حدیثیں اکٹھی کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا یہ صحیح ہے. یہ بخاری کی صحیح ہے, یہ مسلم کی صحیح ہے. اس فتنوں کا دور, جھوٹی حدیثوں کا دور, رشوت کا بازار, جہالت عروج پہ پہنچ گئی. درہم و دینار سے نوازا جا رہا تھا. ادھر مدینے کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے لوگ اب جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اکثر لوگ جنگ کرتے تھے مال غنیمت کے لالچ میں. ان کے گھروں میں اتنا مال بھر گیا تھا, اب انہیں غنیمت کی تمنا نہیں رہی تھی. انہوں نے حجت کے ساتھ خروج کرنے سے انکار کر دیا اور امیر المومنین کو تخت خلافت کوفے لانا پڑا. کوفہ میں مولا علی نے لشکر تیار کیا اور جمل کی جنگ ہوئی جو نتیجہ خیز ہوئی. اب کیونکہ مجھے وہ واقعات نہیں پڑھنے, یہ جنگیں نہیں پڑھنی, ورنہ ایک ایک مجلس ایک ایک جنگ کی نظر ہو جائے گی. وہ ایسے حساس موضوعات میں پڑھ پڑھ کے ریکارڈ کروا چکا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے کہ جمل کیا تھی اور صفین کیا تھی. جمل منطقی انجام تک نہ پہنچی, منطقی انجام تک پہنچ گئی. اس کے بعد صفین آئی. شام کا حاکم نہروں پہ آ گیا, علی کوفہ سے لشکر لے کے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, سب سے زیادہ جو امیر المومنین کے ساتھ لشکر جا رہا ہے وہ کوفے سے جا رہا ہے. یہ کوفے کے لوگ ہیں جو علی کے ساتھ جا رہے ہیں.
امیر المومنین نے جا کے صفین کے میدان میں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، امام جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا ہے. اسلام میں جنگ نہیں ہے. کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ ہو جو مجھے اس جملے کی نزاکت سمجھ کے دل سے دعا دے، جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے، روزے میں بھی بھوکا، لیکن اس بھوک کا کوئی فائدہ نہیں. روزے میں بھوک ہے لیکن نیت نے اسے عبادت کر دی. جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے. جہاد اسلام کی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ہوتا ہے. لاؤ کسی بہت بڑے عابد اور کسی بہت بڑے زاہد کو، میں اس سے کہتا ہوں مجھے اس وقت فجر پڑھ کے دکھا، وہ کہے گا فجر کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی نہیں پڑھنی. کیا اس وقت اللہ نہیں ہے؟ وہ کہتا جی اللہ ہے. نماز عبادت کا وقت نہیں ہے. اچھا پھر کل روزہ رکھ لے واجب کی نیت سے، وہ کہے گا نہیں ابھی تو ربیع الاول ہے، رمضان نہیں آیا. چل پیسے میں دیتا ہوں، ٹکٹ میں کرواتا ہوں، حج پہ چلا جا. عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں. کیوں؟ عبادت کا وقت نہیں ہے. نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاد کا وقت نہ ہو؟ اور ان تمام عبادات سے سب سے زیادہ سینسٹیو عبادت جہاد ہے. وجہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ شاید نماز کا وقت ہے، آپ نے پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وقت تو گزر گیا تھا. خدا کہتا کوئی سزا نہیں. غلطی سے پڑھ لی، سزا کوئی نہیں. روزہ رکھا تھا، غلطی سے پانی پی لیا، احساس ہوا، خدا نے کہا نہیں ٹوٹا. غلطی سے نماز پڑھی جائے کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے روزہ کھول لیا جائے کچھ نہیں ہوتا. اگر غلطی سے گردن کٹ گئی اسے زندہ کون کرے گا؟ تو یہ کون بتائے گا کہ کس کی کاٹنی ہے؟ کس کی نہیں کاٹنی. جن کے پاس امام نہیں ہے وہ قتل کر رہے ہیں. جہاد امام کے پیچھے ہوتا ہے. اگر جہاد امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو جن سے علی نے جنگیں لڑی. جہاد تو امام کے پیچھے تھا. جہاد کا فلسفہ ایک اچھی سی لفظ سے سن لیں. صفین کی جنگ میں اب جب دیکھا نا کہ جنگ کی بازی پلٹ رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی، امیر المومنین ایک دفعہ لشکر سے باہر نکلے تو امیر المومنین نے کہا تھا اے سفیان کا بیٹا کیوں لوگوں کو مروا رہا ہے، کیوں قتل کروا رہا ہے، آ میرے مقابلے پہ. ایک ایک ہو کے لڑتے ہیں. یہ جلدی سے خیمے میں واپس گیا تو عمر بن عاص بیٹھا ہوا تھا. اسے کہا جاتا کیوں نہیں؟ اسے کہا خدا تجھے برباد کرے، تو چاہتا ہے کہ تو خلافت کا امیدوار ہے. اچھا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، رکھتا بھی اسے ساتھ تھا. ایک دفعہ ان دونوں کی آپس میں اس بات پہ ہو گئی تھی. وہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں، یہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں. یہ تاریخی بات ہے. عمر بن عاص نے کہا ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں میں سے زیرک کون ہے. اسے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ اسے کہا بھی آزما لیتے ہیں. اسے کہا ایک سوال میں پوچھوں گا، اس کے جواب سے پتہ چل جائے گا تو زیرک ہے یا میں زیرک. اسے کہا سوال پوچھ. اسے کہا سوال اونچی پوچھنے والا نہیں، کان قریب کر. اسے جلدی سے کان قریب کیا. اسے کہا تجھ جیسا جاہل کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا، یہ مزاج ہے ملوکیت کا. ادھر ایسے افراد اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو اس کے کہنے پہ علی جیسے امام کے سامنے آ گئے. جب جیتی ہوئی جنگ یہ ہار رہا تھا تو اس نے عمر بن عاص سے کہا، اس نے کہا کچھ کر بازی پلٹ.
اس جگہ بازی پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے. علی کے لشکر میں ایک سردار ہے جو بک سکتا ہے، جس کا نام محمد بن اشعث ہے. یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے. آیا یہ کوفے سے ہے لیکن ہے یہ علی کا مخالف. لشکر اس کے پاس 10,000 کا ہے. یہ وہی محمد ہے جس کی بہن نے حسن مولا کو زہر دیا. یہ محمد بن اشعث ہے، یہ جودہ کا بھائی ہے. اس کو خرید. اس نے کہا ٹھیک ہے خرید. اس نے جنگ کے دوران ہی محمد کو علیحدہ کر کے بلایا، اور اسے علیحدہ کر کے بلایا 1,00,000 دینار، 50,000 ابھی دیتا ہوں، شام کے حاکم سے لے کے 50,000 کا وعدہ کرتا ہوں، 10,000 کا لشکر لے کے علی کو چھوڑ دے، ہمارے ساتھ بھی شامل نہ ہو. علی کے لشکر میں بغاوت پھیلا. اس کا کیسے پھیلے گی؟ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ علی کا لشکر ہمارے اوپر آ گیا ہے، بچنے کا رستہ کوئی نہیں ہے. ہم کرتے ہیں قرآن نیزوں پہ بلند. تو علی کے لشکر میں نعرہ بلند کرتے قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. جب اس نے اسی سکیم اور اسی سازش کے تحت علی کے لشکر میں بغاوت پھیلانی شروع کی، خود امیر المومنین جنگ کر رہے تھے گھوڑے کی زین پہ. امیر المومنین رکابوں پہ کھڑے ہو کے کہا خبردار چمڑے والا قرآن نہ دیکھنا. چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوتا تھا نا اس دور میں، اور نیزوں پہ وہ چمڑے اٹھائے. فرمایا چمڑوں والا کا نہ دیکھنا، اصل قرآن کو دیکھنا. جنگ کرو، کوئی پیچھے نہ ہٹے، ہم بالکل کامیابی کے قریب ہیں. علی نعرہ بلند کرتے جا رہے تھے اور لشکر میں بغاوت پھیل رہی تھی. آخر اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے 10,000 کا لشکر دے کے علی ہی پہ حملہ کر دیا، اور علی کے تمام بیٹوں نے علی کے خیمے کا گھیرا باندھ دیا. علی کے بیٹے علی کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا قتل ہو جائے گا مسلمانوں کا، ہم 10,000 کا لشکر لے کے ہم نہ اس کی طرف جائیں گے، قرآن نیزوں پہ ہے. علی کو خبر ہو گئی، مورخ لکھ دے گا علی نے قرآن کا احترام نہ کیا. بس آخری جملہ آج کی مجلس کا کہنا چاہ رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا جنگ بند کرو. یہ جملہ کب کہا گیا؟ اب میں جہاد کا تصور بتانے لگا ہوں. مولا علی کا سپہ سالار چیف آف دا آرمی سٹاف مال کے اشتر، جس پہ ناز کرتا تھا میرا علی، یہ اول دستے کی کمانڈ کر رہا تھا، اور یہ اول دستہ لے کے صفوں کو چیرتا ہوا لشکر وہ پیچھے کھڑا تھا، اور یہ معاویہ کے خیمے کے اندر پہنچ گیا تھا. اس نے زمین پہ گرا لیا تھا. اس نے یہ تلوار تھی مالک استر، اور مالک استر کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ یہ اعزاز میرے پاس آنے لگا، کہ میں علی کے سب سے بڑے دشمن کو مارنے لگا. ادھر تلوار تھی، لمحہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یہ، اور گردن وہ پڑی تھی. یہ تلوار تھی، کان میں علی کی آواز آئی جنگ بند. مالک تلوار. بعد میں ساری زندگی مالک استر کہتے رہے کاش اس وقت علی جملہ نہ کہتے. تو ایک صحابی نے کہا جب تیری دسترس میں آئی گیا تو مار دیتا. اس نے کہا 1 انچ بھی ہاتھ آگے کر لیتا جہنم میں چلا گیا. 1 انچ بھی ہاتھ کو حرکت دے دیتا جہنم میں چلا جاتا، کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا. علی جیسا امام مظلوم ہو گیا صفی. 2 حکم معین کر دیے گئے. ادھر سے مولا علی کے لشکر میں ایک کوفے کے مقدسین ایک گروہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. یہ مقدسین کون تھے؟ ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، دیر داڑیاں تھی، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی، لباس بھی اچھا نہیں پہنتے تھے. عبادت گزار بن بن کے لوگوں کو عبادت کے ڈھونگ سے علی سے ہٹاتے تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کردار پرانے پڑھوں گا، نظر آج کے دور میں بھی. ان کا سالار ابو موسیٰ اشعری تھا، جو مقدسین کا سالار تھا. اس نے زبردستی علی کے لشکر سے اپنی حکم ہونے کی سند لی، اور پھر علی جیسے امام کو
جیتی ہوئی جنگ پہ بغیر انجام کے واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد خوارج علی کو نہروان میں لے آئے، پھر جنگ بالکل اختتام پہ پہنچی تھی، اندر ہی کے لشکر سے بغاوت ہوئی۔ اب علی تھک چکے تھے، جس نے بدر سے کافر مارنے شروع کیے تھے، جمل اور صفین میں منافق مار رہا تھا، یا بار بار علی کو اپنے لشکر سے وہ لوگ جو منافقین کی صورت میں علی میں آ چکے تھے، علی کے لشکر میں تھے، علی جیسے امام کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر 40 ہجری 19 رمضان کی صبح یہی علی کوفے میں ایک کرائے کے قاتل کی ضرب سے مظلومیت میں مارا جاتا ہے۔ تمہارے اماموں کا دور بڑا مظلومیت کا دور، تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ صرف گریہ نہ کرا، آج بھی تمہارا امام مظلوم ہے۔